اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت۔ شکر گزار ہوں، ممنون احسان ہوں بحریہ ٹاؤن مسجد الحسین کی انتظامیہ، بالخصوص جناب محترم سید شبر نقوی، ان کے رفقا، جناب برادر بزرگوار بھائی میرے جناب آفاق زیدی، ان کے بھائی، ان کے ساتھ توقیر صاحب، اور آپ سب، حضرت مولانا حافظ کاظم صاحب کی صحت و سلامتی اور ان کی کل جو معالجہ ہونا ہے اس میں کامیابی اور شفایابی کی دعا کے ساتھ آپ سب اور ہم سب یہاں محتاج اور فقیر بیٹھے ہیں اور لاہور میں بیٹھ کے مشہد جانا چاہتے ہیں، تو مولا کی درگاہ میں اور بارگاہ میں، آستانے میں اپنے تصورات کو اتنی دیر تک رکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں بے وضاحت اور بے معرفت ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو اگر کہیں گے تو مولا یہاں محفل میں آ جائیں گے، اور اگر ان کے کسی ایک کے کہنے پر بھی مولا آ گئے تو سب کو اپنی مرادیں حاصل ہوتی بھی نظر آئیں گی، اور ہم سب یہاں مانگنے آئے ہیں۔ منگتوں کا مجمع ہے، فقیروں کا مجمع ہے، اور یہ یاد رہے کہ اس دروازے پہ جو جتنا فقیر ہوتا ہے یہ اسے اتنا ہی امیر بناتے ہیں۔ تو یہ ایک نیت کی اور درون کی سچائی اور خالصیت اور خلوص ہے کہ جو ہمیں کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ لہذا فقہا اور عرفاء کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی مجلس یا محفل میں گناہگار آ کر بیٹھے تو خبردار محفل اور مجلس کے بعد اسے ویسا ہی گناہگار نہ مانو جیسے وہ پہلے تھا۔ کیا معلوم کیا معلوم اس کا اپنے مولا سے تار جڑ گیا ہو، رابطہ ہو گیا ہو۔ اور میں اس سوچ کا حامل ایک ادنا حقیر سا آپ کا نوکر ہوں کہ کردار کا انتہائی کمزور انسان بھی ہو تو جب اہل بیت نے اس سے نفرت نہیں کی تو میں کس بنیاد پر اس ٹھیکے کو لیے پھر رہا ہوں؟ جان بوجھ کے لفظ بول رہا ہوں جی، اس سوچ کے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے
مجھے کس نے یہ ٹھیکہ دیا ہے کہ میں گناہگار اور خطاکار اور مثلاً بد کردار لوگوں سے نفرت کروں؟ مولا صادق کا ایک چاہنے والا شراب پی کر آ رہا تھا. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہماری یہ گفتگو پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، کہیں گے جی مولانا حوصلہ دے کر آ گئے کچھ غلط کاموں کا. جو کہنا چاہ رہا ہوں وہی سمجھا بھی جائے گا. شراب پی کر آ رہا ہے، مدینہ منورہ ہے. جس گلی سے گزر رہا تھا سامنے سے امام آتے نظر آئے. وہ آدھی بچی ہوئی بوتل اپنی پشت پر لے گیا، اپنا ہاتھ پیچھے لے گیا کہ امام برابر سے گزریں گے سلام کر لوں گا اور اس کو چھپا لوں گا. جب سامنے آ گئے تو امام نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کیا چھپایا ہوا ہے تم نے ہم سے؟ تو کہنے لگا مولا سرکہ ہے. امام نے فرمایا مجھ سے عہد کرو کہ اگر گناہ بھی کر لو گے تو ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، ہم سے آ کے بات کرو گے، ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، ہم سے منہ نہیں موڑو، اسکول نہ بدلو. یہ میرے الفاظ ہیں. مکتب تبدیل نہیں کرو، اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہمیں چھوڑ کے نہ جانا. اب بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا سرکہ ہے. حضرت نے فرمایا میرے ہاتھ پہ ڈالو. اب مجال ہے اس کی کہ امام کے ہاتھ پر وہ نجس چیز ڈال دے. بس یہیں سے لو لگائی، یا اللہ تجھے صادق کا واسطہ، مجھے اس صادق امام کے سامنے رسوا نہ کر، مجھے بچا لے کسی طرح رسوائی سے. امام نے فرمایا میرے ہاتھ پہ ڈالو. آنکھوں میں آنسو اتر آئے، پیشانی پہ پسینے آ گئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی دم نکلے گا. جب مولا نے یہ کیفیت دیکھ لی کہ اس کا ربط اپنے مولا سے ہو گیا، امام نے فرمایا جس چیز کو تم سرکہ کہہ رہے ہو وہ سرکہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں. وہ شراب سرکہ ہو گئی. میرا مضمون یہ نہیں ہے، مگر محفل ہے، مولا کو کریم جب خوش ہوتے ہیں نا تو عطا کرتے ہیں. اس گھرانے کو خوشیاں تو دی نہیں گئی، لہٰذا جب خوشی کی کوئی تاریخ آئے تو وہ بہترین وقت ہے اپنے اوپر توجہ کرنے کا، اور پھر ان کی عطاؤں کا دیکھیے گا کیا حال ہوگا. ابو بصیر حج پہ جا رہے ہیں. 18 اصحاب اجماع میں سے ایک نام جنہیں 4 اماموں کی صحبت ملی، 4 اماموں نے جنہیں اپنا معتمد قرار دیا. ان میں ایک ابو بصیر، مومن عطاق الشام. اور معصوم فرماتے ہیں اگر ابو بصیر کہہ دے کہ یہ صادق نے کہا ہے تو مان لو کہ میں نے کہا ہے. اس درجے کا عالم دین، معتمد خاص، ائمہ معصوم. حج پہ جا رہے ہیں، بصرے کے رہنے والے، اپنے پورے شہر سے رخصت لی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، خطائیں معاف کر دو، درگزر کرو. رخصت لی سب سے، ایک ایک دروازے کو بجاتے تھے. باہر آتا تھا شخص، اس سے اجازت لیتے تھے. اچانک ہاتھ بڑھا ایسے دروازے کی کنڈی پر جس گھر میں اس شہر کی ہر برائی ہوتی تھی. اس گھر کا رہنے والا تمام برائیوں کا بانی موجد تھا، مددگار تھا، محرک تھا. ہاتھ روک لیا. اس سے کیا پوچھنا ہے؟ سارے گناہ اس کے ذریعے ہوتے ہیں، سارے فساد اس کے ذریعے اس شہر میں ہوتے ہیں. اس سے کیا پوچھنا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے اجازت دے دو. برابر والا دروازہ بجا دیا. آگے بڑھ گئے. دوسرے دن جب سواری پر بیٹھ کر اپنے گھر سے نکلے تو شہر رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ دروازہ شہر تک گیا. پورا شہر کے شہری اس مجمع میں وہ گناہگار بھی تھا. قریب آ کر کہنے لگا ابو بصیر میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے صحیح کیا،
مگر میں بس آپ کو رخصت کرنے آیا ہوں اور ایک بات لے کر آیا ہوں کہ جب آپ مکے میں حج کر لیں اور مدینے میں امام صادق کی خدمت میں پہنچیں تو امام سے بس اتنا پوچھ لینا کہ میرا سلام کہنا، اور اتنا پوچھ لینا کہ کیا مجھ جیسوں کی بھی بخشش ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے مکے میں حج مکمل کیا، مدینے میں امام کی زیارت کے لیے پہنچا، میرے پاس پورا صندوق تھا، ہدایہ تھے، نذورات تھے، تحفے تھے، خمس تھا، میں ایک ایک چیز مولا کو دیتا رہا، مولا یہ فلاں نے بھیجا ہے، مولا یہ فلاں نے بھیجا ہے۔ اور امام ہر ہدیے کے بعد فرماتے تھے کچھ اور، کوئی اور۔ جب سارا سامان پہنچا دیا، جب ساری امانتیں، خطوط تھے، نامے تھے، جب سب پہنچا دیا، امام نے فرمایا کوئی اور چیز ہے، کوئی اور پیغام ہے؟ سوچنے لگے کہ کہا نہیں مولا جو تھا میں نے پہنچا دیا۔ ہم جس چیز کو اہمیت نہیں دیتے نا، ہمارے نزدیک اگر کسی کی اہمیت نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں کہیں بات بھی نہیں کرتے۔ مثلا مجھ سے کسی نے کہا بھائی شبر بھائی سے ہمارا فلاں کام کروا دیجئے گا، مگر اس کی اہمیت ہی نہ ہو میرے نزدیک تو میں ان سے بولوں گا ہی نہیں۔ اب وزیر کو بھی یاد نہیں رہا، معصوم تو نہیں ہے۔ امام نے فرمایا وہ سلام پہنچاؤ جو ایک گناہگار نے بھیجا ہے۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے ابو بصیر کے، مولا اس نے یہ سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ کیا مجھ جیسوں کی بھی بخشش ہے۔ امام نے فرمایا اب جب بصرے واپس جاؤ تو سب سے پہلے اس کے دروازے پہ جانا اور کہنا تمہارے امام نے تمہارے سلام کا جواب بھیجا ہے اور تمہیں یہ پیغام دیا ہے۔ پہنچے سب سے پہلے اس کے دروازے پر، سارا شہر تعجب کر رہا ہے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ دروازہ بجایا تو وہ رونے لگا، میں کہاں اور آپ کہاں، آپ میرے دروازے پر آ گئے۔ کہا مولا نے تمہارے سلام کا انتظار کیا اور میرے پہنچانے سے پہلے تمہارا سلام مجھ سے مانگا اور تمہیں سلام کا جواب بھیجا ہے اور ایک پیغام بھیجا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ ایک وعدہ صادق آل محمد تم سے کرتا ہے اور ایک وعدہ تم اپنے امام سے کرو۔ اپنے امام سے یہ وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے، جو کیا سو کیا، جو ہوا وہ ہوا، آج کے بعد وہ ساری برائیاں تمہارے اندر نہ ہو، اور ایک وعدہ میں تم سے کرتا ہوں کہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تمہیں معافی کا عنوان دیتا ہوں، میں تمہیں معاف کرواؤں گا۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا اور میرے عزیزوں کے ساتھ جو ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں، سب کا مقام ہے، کسی کی بے احترامی اور کسی کی بے عزتی اور کسی کے لیے رقیق جملہ کہنا اور کسی کے لیے غیر مہذب بات کرنا، یہ اس ممبر کا کام نہیں ہے، لیکن سب اپنی جگہ موجود رہیں۔ کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جنت دلوائیں گے، کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آخرت میں ہم بخشوائیں گے۔ مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو اہل بیت کا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور بیٹھے ہیں۔ تعجب کی بات نہیں ہے، علی کہتے نظر آئیں کہ جنت میرے ہاتھ میں ہے، جن کے بچے جوانان جنت کے سردار ہوں، اس سیدہ کا کیا مقام ہوگا؟ لہٰذا ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، اور جب اتنا مضبوط دروازہ ہے، میں وہ الفاظ تو مکمل نقل نہیں کر پاؤں گا۔ مولانا سید محمد عون نقوی کی رحلت پر حضرت مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ نے مجھے جو تعزیت مجھ سے کی، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سید ہونے کے ناطے مجھے کہا کہ جی آپ تو آل رسول ہیں، اب جس انداز سے وہ یہ عنوان ہم اپنے ساتھ نہیں دیتے، لیکن کہا آپ کی تو پشت بڑی مضبوط ہے، آپ اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو اہل بیت کے دروازے پر بیٹھے ہوں ان کی پشت بڑی مضبوط ہے۔ اتنی مضبوط پشت والے لوگ اس موقع کو گنوا دیں، اس سہولت کو ہاتھ سے جانے دیں، اس عنوان بخشش کو فراموش کر دیں۔ کہ تمہارے امام نے تم سے ایک وعدہ مانگا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گے، اور ایک وعدہ امام تم سے کرتا ہے کہ جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ 6 مہینے گزرے، معلوم ہوا کہ وہ صاحب فراش ہے، بیمار ہے۔ ابو بصیر ان سے ملنے کے لیے گئے تو اہل خانہ نے بتایا کہ یہ اتنے عرصے سے بے ہوشی میں ہیں کہ شاید یہ بھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔
انہیں ہوش نہیں آئے گا، طبیبوں کا کہنا ہے یہ دوبارہ اٹھ نہیں پائیں گے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں کچھ دیر سے رہنے بیٹھا، جانے لگا تو اسی مریض نے جو کئی دن سے غشی میں تھا مجھے آواز دی، ابو بصیر رکو۔ سب خوش ہونے لگے گھر والے کہ ان کو شفا ہو گئی ابو بصیر کی وجہ سے۔ ابو بصیر پلٹے تو کہنے لگا میں اتنی دیر سے غش کی عالم میں نہیں تھا، 6 مہینے میں نے اپنے امام سے وعدہ پورا کیا، گزشتہ 6 مہینوں میں نے وہ کوئی برائی نہیں کی جو میری عادتوں میں تھی، 6 مہینے میں نے وعدہ پورا کیا، اور یہ غشی کے عالم میں تھا، امام مجھے جنت کی سیر کروا رہے تھے۔ صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت پر۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ لہذا محفل ہے رؤوف و مہربان، رؤوف و رضا امام کی محفل ہے، بخشنے والے امام کی محفل ہے، عطا کرنے والے امام معصوم کی محفل ہے۔ اور ان کی جو مدینے سے ہجرت ہے اور مرو سے ہوتے ہوئے خراسان میں آپ کی شہادت ہے، یہ اس انداز سے شہادت ہوئی ہے کہ امام رضا کو خاص مقام حاصل ہے۔ ائمہ اہل بیت یوں تو سب ایک نور سے ہیں، مگر حسین حسین ہے جی۔ امام صادق کا کام صادقانہ ہے، امام رضا کا مقام کچھ خواص اور کچھ خصوصیات اور کچھ فضائل مخصوص ہیں ہر امام معصوم سے۔ یوں تو جو حضرت داؤد معجزہ دکھاتے تھے وہ حضرت ابراہیم بھی دکھا سکتے تھے، جو حضرت ابراہیم معجزہ دکھاتے تھے وہ حضرت موسیٰ بھی دکھا سکتے تھے، مگر ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق ہر نبی کو معجزہ دیا گیا۔ اسی طرح سارے امام صادق ہیں، سارے امام جی نقی ہیں، تقی ہیں، رضا ہیں۔ یعنی اگر میں پہلے امام کو امام نقی کہہ دوں تو غلط نہیں ہے، اور میں 10ویں امام کو مولا علی کہہ دوں تو غلط نہیں ہے، جس زاویے سے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حاجات کی برابری کے لیے اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ محفل کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ کچھ بیمار اور بیماروں کے عزیز یعنی کچھ مریض ہیں گھروں میں ہمارے، ان کی شفا کے لیے بلند تر صلوات۔ کچھ دیر کے لیے خود کو صحن شفا میں تصور کر کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی۔ توجہ ہے کوئی بات کی؟ ہم جتنا بڑا سرمایہ رکھتے ہیں، جتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، کسی سے اس دولت کا مقایسہ نہیں ہے۔ مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں پر جو دنیا میں علی کو 4تھے نمبر پہ مانتے ہیں اور آخرت میں علی کو پہلے نمبر پہ مانتے ہیں۔ سارا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ محشر، قیامت، جنت کی نعمتیں بے دست علی ملیں گی۔ کوئی جنت کی بو بھی نہیں سونگھ پائے گا جس کے ہاتھ میں علی کا نام آنا، کوئی پلے صراط سے گزر نہیں پائے گا جسے علی اجازت نہ دے۔ اور بات آپ کی اور میری نہیں ہو رہی۔ ہاں، جب ہم کہتے ہیں کہ مولا علی بعد از نبی، سرکار دو جہاں کے بعد انبیاء سے افضل ہے، مولا نبی کے بعد، مولا نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں خاتم الانبیاء کے علاوہ تمام انبیاء سے مولا علی افضل ہے، تو بعض لوگوں کو یاد آتا ہے کہ کوئی توہین ہو گئی ہے۔ اچھا، ہماری مصیبت یہ ہے کہ توہین کرنے پہ بھی ایف آئی آر کی زد میں اور فضائل پڑھنے میں بھی ایف آئی آر کی زد میں۔ تو جن کے اوپر اہل بیت کی محبت میں ایف آئی آریں کٹی ہیں، میں ان کو جب گھبراتا ہوا دیکھتا ہوں، ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے جی ایف آئی آر کٹ گئی،
میں نے کہا جی کیوں کا ٹھیک ہے جی وہ میں نے مجلس کروائی تھی اور اس میں مولانا پہ بھی کٹ گئی اور مجھ پہ بھی کٹ گئی. تو میں نے کہا جی یہ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے بڑی مشکل ہو جائے گی. میں نے کہا آپ تازہ شیعہ ہوئے ہیں ابھی شیعہ ہوئے ہیں؟ کہنے لگے مولانا نجیب الطرفین ہوں خاندانی ہوں. میں نے کہا خاندانی شیعہ ہونے کے بعد تم مولا علی کی محبت میں کٹنے والی ایف آئی آر سے گھبراتے ہو؟ اسے گلے میں ہار بنا کر پھرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. اس میں کیا پریشانی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے سامنا کریں گے جائیں گے بات کریں گے بلکہ اور حوصلے سے بات کرنی چاہیے. بعض چیزوں کے لیے تو تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کرے ایف آئی آر کٹ جائے تاکہ کسی فورم پہ تو ہمیں سنا جائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی سب امام میرے مرتضیٰ ہیں, سب امام ہمارے مجتبیٰ ہیں, سب امام ہمارے تقی ہیں, سب امام ہمارے عسکری ہیں, مگر یہ نام جو مختلف ائمہ اہل بیت کے ساتھ القابات کی صورت میں ہم رکھتے ہیں انہیں یاد کرتے ہیں وہ اس زمانے کی ضرورت کو کہتے ہیں. امام عسکری کو آج یہ لفظ آج کا ہے, گھر میں نظر بند کیا گیا, باہر نہیں نکل سکتے, کسی سے مل نہیں سکتے, اور امام کے ساتھ جو ظلم ہے. اور ایک دن امام بظاہر اپنے گمان میں روب ڈالنے کے لیے امام کو لے گئے اس جگہ جہاں سپاہیوں کی پریڈ ہو رہی تھی اور وہ سلامی دے رہے تھے بادشاہ وقت کو. ہزاروں کی تعداد میں سیدھے ہاتھ پیر چلانے والے لوگ گزر رہے تھے جی, اور ایک مرتبہ کہا کہ یہ ہے ہمارا لشکر. تو فوراً میرے مولا عسکری نے فرمایا یہ ہے میرا لشکر. اور جب آسمان کی طرف دیکھا تو ان سے 10,000 گنا زیادہ فرشتے تھے جو سپاہیوں کی صورت میں کھڑے تھے. تمہارے پاس جو لشکر ہے وہ زمین کا محتاج ہے, اور مجھے جو اللہ نے لشکر عطا کیا ہے وہ آسمانوں پر بھی سیر کرتا ہے. عسکری امام لشکر والا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی طرح امام رضا کا لقب, نام علی ہے مگر لقب رضا. راضی برضا, قضاء و قدر پہ راضی, اللہ کے حکم پر اور اس حکم پر عمل اور طریقہ کار پر راضی. صادق, سب صادق ہیں, مگر ایک ایسا دور آیا کہ مالکی, شافعی, حنبلی جی جتنے بھی مسالک آج ہیں, اشعری, معتزلی, جتنے بھی مسالک آج نام نہیں لیے جاتے, نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, علم کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں, اور ہر گھر میں مدرسہ بنا ہوا ہے. اور پھر ایک نظریے پر پورے شہر میں بیٹھے ہوئے فقہا اور علماء ایک اپنا تحقیقی مقالہ پیش کرتے ہیں, تحقیقی رپورٹ دیتے ہیں کہ جی اس مسئلے پر ہماری تحقیق یہ ہے. اور پھر طالب علم آپس میں بات کرتے ہیں, قالا فلاں, میں نام نہیں لے رہا, قالا فلاں, فلاں کا یہ جواب ہے, فلاں کا یہ نظریہ ہے, فلاں کا یہ نظریہ ہے, اور اس کے درمیان آواز آتی ہے قال الصادق, اور صادق کا یہ نظریہ ہے. ان سارے اقوال میں جب امام کا نظریہ سامنے آتا ہے تو لوگ تسلی کر لیتے ہیں کہ یہی نظریہ سچا ہے. ایک شخص نے آ کر امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ آج میں ان کے درس میں گیا تھا اور آپ بھی ان کے شاگرد ہیں, وہ عجیب انداز سے بات کر رہے تھے اور ہر بات میں کہتے تھے قال رسول اللہ, جبکہ وہ رسول اللہ کے زمانے کے تو ہے نہیں. انہیں کہنا چاہیے قال فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ, فلاں نے کہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا اور اس نے اس سے سنا اور اس نے اس سے سنا اور اس نے رسول اللہ سے سنا. تو امام اعظم ابو حنیفہ الجھ کر ناراض ہو کر کہنے لگے خبردار ان کے بارے میں ایسا نہ سوچو, وہ یہ بھی حق رکھتے ہیں کہ کہہ دیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ایسے گھرانے سے جڑے ہوئے ہم لوگ ہیں.
عزیزان گرامی، یوں تو اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ متکبروں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ الکبر و ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ جس نے تکبر اختیار کیا اس نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا۔ خبردار غرور نہ کرو، بڑی گاڑی آ جانے کے بعد چال نہ بدلو، مہنگے گھر میں رہنے کے بعد اپنی پیشانی پہ بل لانا بند کرو۔ زمین پر اکڑ کے چلنے سے زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑ سے اونچا نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے مولا علی کے جملے ہیں۔ جب تم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اتنے کمزور، ناتوان، لاغر، مجبور، ایک چیونٹی تمہارا دم نکال دے، ایک مچھر تمہیں مار ڈالے، اور ابھی جس چیز نے مارا ہے لوگوں کو، اس سے زیادہ اور کیا مجبوری ہے ہماری، اور اس سے زیادہ اور کمزوری کی اور دلیل کیا چاہیے کہ میرے انگلی کے پورے پر لاکھوں وہ آ جائیں گے، وہ کورونا وائرس، اتنا نظر بھی نہ آئے آنکھوں سے، اتنا ناتوان، نحیف، کمزور ایک جانور، وہ بڑے بڑے لوگوں کو مار رہا ہے، پوری دنیا کو اس نے معطل کر دیا۔ تو انسان کی کمزوری کا اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا لاغر ہے، کتنا کمزور ہے، کتنا مجبور ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے اس کے پاس، یہی تو اس کا کرشمہ ہے۔ انتہائی کمزور کو انتہائی طاقتور بنانے والے کو اللہ کہا جاتا ہے، جس کا حال یہ ہے کہ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے چاند سورج تمہارے حوالے کر دیا، جو خود اپنے حوالے نہیں ہے، ساری دنیا اس کے حوالے ہے۔ جی یہ اللہ کا کام دیکھیے۔ اور بندوں، میرے کم سن ساتھیوں، اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں بڑا فرق ہے۔ جی بندوں کے کام تمام ہو کے نہیں دیتے۔ جی وہ سب سے پہلا مائک جو ایجاد ہوا تھا وہ آج کسی میوزیم میں ہوگا، اور جدید ترین جو مائک ہے وہ کبھی کبھی ہمارا گریبان بھی پکڑ لیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ وہ کہاں سے کہاں کا سفر اس نے کیا، وہ پہلا کہاں ہے اور آج والا کہاں ہے، پہلے والے کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ جی مرزا اسد اللہ غالب نے جب پہلا کلام کہا تھا تو کیا آخری کلام اسی جیسا ہے؟ تدریجاً کمال پر پہنچے نا غالب۔ خود میرا نیس علیہ رحمہ، جو ان کا پہلا مرثیہ ہے اور جو ان کا آخری مرثیہ، دونوں رکھ کے دیکھ لیجیے، دونوں مرثیے بتا رہے ہیں کہ کمال کو تدریجاً ترقی ملتی ہے، آہستہ آہستہ کمال پہ جاتا ہے۔ خود میں نے جو پہلی تقریر کی تھی 7-8 سال کی عمر میں، وہ اس کا ریکارڈ دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے۔ آج بہرحال ناکام خطیب نہیں ہے، تو یہ تدریجاً کمال پر انسان جاتا ہے، اور انسان فن کا حصہ ہے کہ انسان بتدریج کمال پر پہنچے۔ ایسا ہی ہے نا، صادقین نے پہلی جو پینٹنگ، پہلی جو انہوں نے ڈرائنگ وہ بنائی، تصویر بنائی، وہ جو نقاشی کی، وہ اور آخری کیا برابر ہے؟ تو کمال آہستہ آہستہ انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ یعنی جب بندے بناتے ہیں، جب بندے کام کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمال پر پہنچتے ہیں، اور جب اللہ بناتا ہے تو پہلے مرحلے بھی باکمال بناتا ہے۔ جنہوں نے اپنے بنانے کی خواہش کی وہ چوتھے نمبر پہ وہ کمال تک پہنچ ہی گئے، اور جنہوں نے اللہ کا بنایا ہوا مانا وہ پہلے نمبر پہ مان لیتے ہیں۔ لہذا جس دروازے پر میں، اور آپ پہلے تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے میری بات سے، جس دروازے پر ہم بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، اسکول چینج نہیں کریں گے۔ 2-4-5 بچے ملے ہیں مجھے جو قادیانی ہو گئے ہیں۔ جی آپ پہلے کہتے تھے نا کہ کوئی شیعہ نہیں ملتا جو غیر شیعہ ہو جائے، ایک آفت ہے اس وقت، اور وہ آفت دعا کریں کہ وہ ہم سے دور رہے، اور اسے دور رکھنے کے لیے ضروری ہے جی آفت یعنی ایک بیکٹیریا، ایک جراثیم، ایک بیماری، اور بیماری کو دور کرنے کے لیے ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس بیماری میں، عقیدے کی بیماری میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو شفا خانہ حسینی میں نہیں آتے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو ضرور لایا کریں۔ یہ باتیں کریں گے، شرارت بھی کریں گے، ظاہر ہے جب ان کی جوتیوں میں ہمارے پیر نہیں آتے تو ان کی عقل ہماری عقل میں، ہماری عقل ان کی عقل میں کیسے آئے گی؟ تو یہ تو بچے ہیں نا، ان کا تو کام ہی فطرتاً یہ کھیل کود کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کا کام کھیلنا ہے۔ لہٰذا باہر کے ممالک میں شبر بھائی سے یہاں کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ ایک بڑا ہال اگر کچھ اس سے کم بچوں کے لیے بھی اس ادارے میں بننا چاہیے، جب وہ اپنے والدین کے ساتھ آئیں تو وہاں بچیوں اور بچوں کے لیے، دیکھیے بھائی کتنا سمجھدار ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ باہر کے ممالک میں آپ جائیں، آپ سب تجربہ رکھتے ہیں، وہاں ہر امام بارگاہ میں ایک روم بنایا ہوا ہے، ایک بڑا ہال بنایا ہوا ہے جس میں ان کے کھیلنے کی چیزیں ہیں، جس میں ان کی تفریح کی چیزیں ہیں۔ اب وہ آپ کھیلنے کی چیزیں اسلامی رکھ دیجئے، اسلامی چیزیں رکھ دیجئے، اور جس سے وہ کھیل میں وہ سمجھ رہے ہوں گے کھیل رہے ہیں، جبکہ سازش کر دیجئے ان کے ساتھ، تو وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم کھیل رہے ہیں، مگر آپ کھیل میں کچھ سکھا دیجئے گا انہیں، توجہ ہے نا؟ تو بحث اور گفتگو یہ ہے کہ اسکول نہیں بدلیں گے، ہمارا اسکول اس سے بہتر کسی کے پاس نہیں ہے، اور یاد رہے اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ اور جہاں بھی آپ کو قادیانیت کا وائرس شیعوں میں آتا ہوا نظر آئے، اور کچھ سنی بھی ہوئے ہیں، میرے بھائی سنی ہماری جان ہے، مگر وہ شیعہ مجھے اچھا نہیں لگتا جو اچھا چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ سنی ہماری جان ہے بھائی، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں بھائی نہیں بولو انہیں، جان بولو، یہ ہماری جان ہے جی۔ ویسے ہی ہم تو بچپن سے، وہ جب اذان 8 منٹ پہلے ہوتی تھی تو ہماری گھر کی بڑی بوڑھیاں کہتی تھی بچیوں سے کہ دوپٹہ سر پہ رکھ لو، بڑے بھائیوں کی اذان ہوتی ہے، تو ہمیں تو گھر سے ہی اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیا جاتا ہے، ہمارے گھر میں ہی مومنین ہمیں اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے کہ سنیوں کو بڑا بھائی بولے۔ تو یہ اہل سنت ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے گھر والوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت یوسف کو بھی بڑے بھائیوں نے ہی کنویں میں پھینکا تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ اور جو حسن اس محفل میں، میں عرض کر رہا تھا کہ جو اسکول چھوڑ کر جا رہے ہیں نا، چاہے وہ 1-2% ہی صحیح، وہ اسکول چھوڑ کر اس لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اسکول میں پڑھا ہی نہیں تھا، اور یہ ایک بیکٹیریا ہے، ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، اس سے شفا کا بہترین ذریعہ ہے محفل اور مجلس میں شرکت۔ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟
اعلیٰ بہترین ذریعہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لائیے. ہمیں بھی کوئی لے کے جاتا تھا. آج اگر ہم مجلس میں محفل میں آئے ہوئے ہیں تو ہمارے بڑوں نے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا تھا. روایات کا پابند بنائیں. میں عارضانہ عاجزانہ بات کر رہا ہوں، کوئی حکم نہیں دے رہا، میرا مقام بھی نہیں ہے. روایات کا پابند بنائیں گے سنتی طریقوں پہ. ہمارے ہاں ایسا ہوتا آیا ہے، یہ جملے اب سننے کو نہیں مل رہے. پہلے کے بڑے بوڑھے بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. اب یہ جملے سننے کو نہیں مل رہے کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ٹوکنے والے گھبرائے گھبرائے سے ہیں. خاندان کا بڑا ڈرا ڈرا سا ہے. ابا جان بچوں سے ذرا دبے دبے سے، وہ کوئی بات کرنے کو اس لیے سوچتے ہیں کہ کیا معلوم کہ جواب کیسا تڑاک سا آئے گا. ہمارے بڑے ٹوکتے تھے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، مصائب میں بھی اور عزاداری میں بھی اور محفلوں میں بھی. ہماری روایت یہ نہیں ہے. روایات والے لوگ ثقافت اور کسے کہتے ہیں؟ ثقافت لباسوں سے ظاہر بہرحال ہوتی ہے، لیکن ثقافت در حقیقت روایات سے ثابت ہوتی ہے. تشیع کی ثقافت کیا ہے جی؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کی ثقافت کیا ہے؟ ثقافت بنائی جاتی ہے، محفوظ رکھی جاتی ہے جی. یہ دوبارہ پلٹانے کی ضرورت ہے. ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا ہماری دادی جب محرم میں عزاخانہ سجاتی تھی تو وہ جو بانس جس کے اوپر علم کا پھریرہ چڑھایا جاتا ہے اسے وہ پاک پانی سے اس بانس کو دھوتی تھی. تو جی ایام عادت والی بچیاں عزاخانے میں نہیں جاتی تھیں. فلاں کام ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا. روایات کی طرف آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں عزاداری کو روایتی انداز سے منعقد کرو. علم لگے گا بھائی، تابوت بنے گا، ذوالجناح سجایا جائے گا. ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا، چاندنی بچھائی جائے گی، تبرک میں یہ کھلایا جائے گا، بانی مجلس جوتیوں میں کھڑا ہوگا. مجھے تو تعجب ہے ان نئے پیسے والے عزاداروں سے کہ وہ نوکروں سے دیگ بنواتے ہیں، نوکروں سے فرش بچھواتے ہیں، نوکروں سے مجلس کا انتظام کرواتے ہیں اور خود ان پر حکم چلا رہے ہوتے ہیں. نوکر بڑا سیانہ ہے، تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش بھی لے گا. تہذیب میں ذرا اس لیے اس طرح کی باتیں یہاں کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ چند زیادہ قابل لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ صاحب اپنے مضمون پہ تو آ کے نہیں دے رہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا. میں یہ چند باتیں اس لیے کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آپ جس آبادی میں آ کر مقیم ہوئے ہیں، جو بحریہ والے ہیں میں ان سے، اور جو باہر سے محفل سننے آئے ہیں بہرحال وہ بھی، تو آپ ذرا نئے نئے گھروں میں آئے ہیں، آپ ذرا مہنگے گھروں میں آئے ہیں. تو خبردار یہ پیسے کا نشہ یا آسائشوں کا نشہ ہمیں روایات سے دور نہ کر دے. تم نے بحریہ ٹاؤن میں مکان بنایا، کسی کمرے میں عزاخانہ بھی بنایا، کوئی کمرہ نماز کے لیے بھی رکھا. اگر ہم نے ان چیزوں کو محفوظ نہیں کیا تو مستقبل خراب ہے. میں سمندر پار ممالک میں اور مغربی ممالک میں جب میرے جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہاں ممبر سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے پاکستان واپس آ جاؤ. یہ جو خود ساختہ ہجرت کر کے تم یہاں آئے ہو، جھوٹی سچی ایف آئی آریں جمع کروا کے، سب جانتا ہوں بھائی میں، اور وہاں جا کر تم بیٹھ گئے اور صاحب دنیا، پیسہ، سکون، چین کے نام پر. اب ایک تو پاکستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور حالات بہتر نہیں تھے تب بھی جانا بنتا نہیں ہے.
واپس آؤ اپنے ملک کے اندر، اپنے ملک کی خدمت کرو. اور جو مجھے پریشانی ہے، میں نزدیک سے دیکھ چکا ہوں وہاں کے بچوں کو، ابھی تک تو جو گئے ہیں وہ سالم ہیں، جو یہاں سے بڑے بچے لے گئے وہ سالم ہیں، اور جو بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں یا چھوٹے چھوٹے سے گئے ہیں ان کا حال خراب ہے. جی مسٹر جواد ڈیوڈ جان نقوی، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے. محفل پڑھ رہا ہوں بھائی، آپ کو ہنسانا غلط نہیں ہے، مجلس تو نہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. مستقبل خراب ہے، آئندہ بڑا بھیانک ہے، اور آئندہ بہت خراب ہے ان لوگوں کا کہ جو روایات کے پابند نہیں ہیں. مجھے کسی بھی پارٹی کا شیعہ سیاستدان جس کے گھر کی عزاداری ہے وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جس کے گھر میں ماتم ہوتا ہو وہ قوم سے بے وفا نہیں ہو سکتا. لیکن جو موسمی عزادار ہیں، جو 9 محرم کے عزادار ہیں، جو 10 محرم کے عزادار ہیں، سال بھر انہیں مجلس یاد نہیں آتی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا آج امام رضا کی محفل کا دن گزر گیا، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا آج امام علی نقی کی شہادت کا دن ہے. وہ 10 دن کے شیعہ اور 10 دن میں بھی ان مہربانی فرماتے ہیں کہ 9-10 کو اگر قائد اعظم نے چھٹی نہ کروائی ہوتی تو پتہ نہیں ان کا اتنا بھی حال رہتا یا نہیں. لہٰذا وہ 9 دن محرم کو انہیں یاد آ جاتا ہے کہ کہیں مجلس میں جانا ہے، اور 10 محرم کو یاد آ جاتا ہے کہ آج مجلس میں جانا ہے. ان کا حال اچھا نہیں ہے. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں امام رضا کے حرم میں، امام حسین کے حرم میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اس لیے مجھے وہ سنی اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں کے درمیان کھڑا ہو کر بتاتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. دوسرا پیغام دیتا ہے، خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں. مگر اتنا ہی وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ دیتا ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ اس دروازے سے اچھا دروازہ نہیں ہے. کسی کے خلاف بات کرنا بھی یہاں کا ایجنڈا نہیں ہے، کسی کی توہین کرنا بھی یہاں کا نصاب نہیں ہے. ہمارا تبرہ تو ہے ہی ہے کہ ہم علی کے دشمن کو جانتے ہی نہیں. وہ اسی پہ مرے جا رہے ہیں کہ ان کی بات کیوں نہیں کر رہے. اور ہم بات اس لیے نہیں کر رہے کہ جو بھی علی کے سامنے آیا ہو یا آئی ہو بے احترامی نہیں کریں گے مگر آئیڈیل بھی نہیں مانیں گے. یہی ہے اس مکتب کے پیغامات کا ایک حسین جلوہ. بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، مگر بنی امیہ کی توہین، بنی امیہ کی تعظیم، بنی امیہ کا احترام ہم نہیں کریں گے. بہت واضح بات ہے. اس ممبر سے غدیر بیان ہوگی، اس ممبر سے سیدہ پہ ہونے والا ظلم بیان ہوگا، معقول انداز سے، مدلل سے انداز سے، انتہائی وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ. بات سمجھ میں آئے تو لے لے گا بندہ، نہیں سمجھ میں آئے تو اس بات کو چھوڑ کے دوسری بات کی طرف توجہ کر لے. اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے. سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا. معیاری تو بہت تھے. اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں ایک نام عباس ہے. اس معیار کے لوگوں میں سے بھی اللہ جس نے چننے منہم کا ہے، یعنی کچھ اور بھی ہیں جو امام نہیں ہوئے. علماء کرام کو سبق سنا رہا ہوں. من بازیہ ہے، کچھ اور بھی ہیں جو مقام میں ایسے ہی ہیں مگر امام نہیں ہوئے. ان میں سے کچھ ایک جیسے معیار کے لوگوں میں سے کچھ کو ہم نے امام چنا ہے، جسے استاد قمر جلال بھی کچھ انداز سے بیان کرتے ہیں. جی اللہ، پہلا مصرع مقام حضرت عباس کچھ کم، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر.
مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ایسی ہستیوں میں سے توجہ ہے، ایسی ہستیوں میں سے اللہ امام بناتا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں فرق ہے۔ ہمارا کام اور اللہ کا کام، ایک مختصر جامع جملہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا تو اس وقت میں جو آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں وہ جملوں کی صورت میں ہدیہ ہے نا، ایک جامع ہدیہ ایک جملے کی صورت میں۔ اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں یہ فرق ہے کہ بندوں کے کام ابتر ہوتے ہیں، اللہ کا کام کوثر ہوتا ہے۔ اللہ جب بناتا ہے تو اللہ بناتا ہے جی۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کچھ بنائے گا تو کیا بنائے گا؟ سارے جاہل مل کر بھی کوئی عالم نہیں بنا سکتے، سارے مریض اگر اتحاد کر لیں تو ڈاکٹر پیدا نہیں کر سکتے، سارے مقدمہ باز جمع ہو جائیں تو جج نہیں بنا سکتے۔ یہ منصب توفیق الہی ہے، یہ منصب کہیں سے بنایا جاتا ہے، ہم ان میں سے امام بناتے ہیں۔ یہ مائک چل رہا ہے، اس کا تار، اس کا سسٹم سنبھالنے کے لیے ہمارے دوست کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ آوازیں نکالنا شروع کر دے، یہ میری آواز کو برابر نہ پہنچائے اور تنگ کر رہا ہو بار بار، جو ہمارے ساتھ ہوتا بھی ہے صاحب، اور وہاں سے ایک جوان اٹھے اور وہاں سے ایک بزرگ اٹھے، کہا جی کہاں رکھی ہے مشین، میں ٹھیک کرتا ہوں، تو شبر بھائی تو ناراض ہو جائیں گے، بھائی خراب نہیں کرو، تم کو آتا ہے؟ جی جہاز اڑ رہا تھا، پائلٹ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، وہ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے مر گئے، اب جہاز اڑ رہا ہے، اور انہوں نے آ کر آواز لگائی کہ صاحب جہاز کا جو چلانے اڑانے والا تھا وہ مر گیا ہے۔ تو کیا مسافر میں سے کوئی بھی جا کے بیٹھ جائے گا وہاں؟ بھائی ہر ایک کا کام ہے نا، جس کا اگر ایک مرتبہ مولانا کاظم، حافظ کاظم صاحب فرما دیں کہ یہ کام میرا ہے، پورے مجمع سے کہہ دیں، انتظامیہ سے کہہ دیں کہ یہ میں کروں گا، سب نے طے بھی کر لیا کہ آپ کریں گے۔ اب جب وہ مرحلہ آئے اور ہم حافظ صاحب سے پوچھے بغیر وہ کام کر لیں تو ان کی توہین ہے یا نہیں؟ جب اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا خلیفہ میں بناؤں گا، امام میں بناؤں گا، جب اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ نبی بنانا میرا کام ہے، جب اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، تو پھر مسلمانوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ سے پوچھ لیں۔ یہ اللہ کا کام ہے بھائی۔ ہادی انا، دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے اوپر واجب کی ہیں، تھوڑی تسلی دیجئے کہ دیر تو نہیں ہو رہی ہے۔ دو کام ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے اوپر لیے ہیں اور ہم پر بھی کچھ واجب ڈالے ہیں اللہ نے، یہ وہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ایک لمبی لسٹ ہے، اور دو کام اللہ نے اپنے اوپر لے لیے ہیں کہ یہ میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ ایک رزق دینا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی جم بندہ ہلنے والا، رینگنے والا وجود نہیں ہے۔ رینگنے والا کہہ کے اللہ نے سب سے کمزور مخلوق کے بارے میں بتا دیا کہ اسے بھی میں دیتا ہوں۔ تو پھر بڑے مخلوق، بڑی مخلوق کی تو بڑی مجبوریاں ہیں جی۔ تو کہا ہلنے والا کوئی، ہم ہلنے والے ہیں یا نہیں؟ کہنے سے وہ تو کیڑے مکوڑوں کے لیے اللہ کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ تو ہم ہلنے والے نہیں ہیں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، رینگنے والا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقھا، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، رزق اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا واجب کام جو اللہ نے اپنے اوپر لیا، انا علینا للہدی، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہدایت دیں۔ اور پھر اللہ نے جنہیں ہادی بنا کر بھیجا، لکل قوم ہاد، اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی قرار دیا ہے۔ جب ہر قوم کے لیے ہادی ہے اور ایک نذیر ہے، ایک ہدایت دینے والا ہے، ایک سمجھانے والا ہے، تو اللہ نے جب بنایا تو مجھے ڈھونڈنا ہوگا نا۔ وہ یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ وسیلہ بناؤ، وہ کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ ہے تم تلاش کرو، میں بنا چکا ہوں، میرا کام بنانا ہے، میں بنا چکا ہوں، تلاش تم کرو۔ اب یہ جو وسیلہ تلاش کرنے کا کام ہے نا، وہ ہے ہمارا جی۔ ہادی کو کیسا ہونا چاہیے؟ نظر امامت پر بات ہو رہی ہے۔ ہادی میں کم سے کم 5 کمالات ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا کمال علم،
جو ہمیں پڑھانے آیا ہے وہی کسی سے پوچھے کہ ابھی کیا کہہ رہے تھے. علم سب سے پہلی صفت ہے ہادی کے لیے. اللہ اکبر. میں اور آپ اور ہم جیسے لوگ پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہیں, پیدائشی انجینئر نہیں ہیں, ہم مفتی عالم مجتہد پیدا نہیں ہوئے, لیکن جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں وہ گود میں کہتے ہیں قرآن سناؤں, تورات سناؤں, انجیل سناؤں, زبور سناؤں. یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں. ایک کمال علم, دوسرا کمال شجاعت. ڈرنے والا ڈرپوک, گھبرانے والا بھاگنے والا, جی وہ کسی طور پہ بھی نمونہ عمل نہیں ہو سکتا. جی شجاع. میرے مولا فرماتے ہیں لو اجتماع العرب علی قتالی, اگر سارا عرب مجھے مارنے کے لیے جمع ہو جائے. مولا علی فرما رہے ہیں میں اکیلا کھڑا ہوں اور سارا عرب مجھے مارنے آئے, لما ولیت تو پشت دکھا کے نہیں جاؤں گا. علی کا جملہ. میں میدان میں ایسے ہی ڈٹا رہوں گا جیسے لاکھوں کے لشکر کے ساتھ آنے والا سپاہی ڈٹتا ہے. جی شجاع, بہادر. سب سے زیادہ بات آئی ہے تو ایک جملہ اور ہدیہ کرنا چاہوں گا. سب سے زیادہ جو مولا علی سے ہمیں چیز نصیب ہے وہ شجاعت. علی کا نام طاقت آور ہے. وہ ایک سیرپ کو کہا جاتا ہے جب حکیم اور ڈاکٹر دیتے ہیں یہ سیرپ جو ہے وہ طاقت آور ہے, اور یہاں یا علی کہنا طاقت آور ہے. مولا کا ذکر طاقت آور ہے. شجاعت دوسرا کمال. تیسرا کمال سخاوت. ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. ایک جوان کہنے لگا مولانا یہ کیسے ممکن ہے, نہیں تھا تو کیسے دے دیا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا ہوگا تو دیں گے. میں نے کہا اگر تمہارے پاس دینے کا جذبہ ہوتا تو پیسے ہوتے. پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے سخاوت کا. ایک امر قلبی ہے, کیفیت قلبی ہے. عطا کا جذبہ بنا لو, خود اللہ تمہارے ذریعے بٹوائے گا, تمہارے ہاتھوں میں دے دے گا پیسہ, اور پھر تم بانٹنے والے ہو گئے. تیسرا کمال. چوتھا کمال غیرت. چوتھا کمال غیرت. غیرت مند لوگ, ہادی اسے کہیں گے جو غیرت مند ہو. جی. پانچواں کمال عزت. صاحب عزت ہی عزت دے سکتا ہے. جی. عزت کی مختصر تعریف لے لیجئے, امامت کی صفات بیان ہو رہی ہیں. ایک کیل کو تصور میں لائیے. یہ کیل 3 جگہ پر ٹھوکی جا سکتی ہے. یہ کیل دیوار میں ٹھوکیں گے, اگر دیوار فولادی ہوگی تو یہ کیل ٹوٹ جائے گی, مڑ جائے گی, اندر نہیں جائے گی. ڈرل کریں گے کیل کو اندر ڈالنے کے لیے, دیوار میں ڈالنے کے لیے. جی. جتنی دیر اس کیل کو دیوار میں جانے میں لگ رہی اتنی ہی یہ دیوار عزت مند ہے. یہ غیر کو جگہ نہیں بنانے دے رہی, غیر کو جگہ نہیں بنانے دے رہی, اتنی دیر تک یہ عزت والی ہے. لکڑی پر جب آپ کیل ٹھوکتے ہیں تو 2-3 ضربتوں میں اندر چلی جاتی ہے. جتنی جلدی اندر کیل جا رہی ہے اتنی ہی وہ عزت سے خالی ہے. لیکن یہ کیل کبھی کبھی پتھر پر بھی ٹھوکنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جب کیل کو پتھر پہ ٹھوکتے ہیں تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے مر جاؤں گا, غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا. اس کیفیت کو عزت کہا جاتا ہے. یہ وہاں سے عزت لے کر آئے بھائی. یہ صاحبان عزت کا خانوادہ ہے. میں اگر 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں تو 6 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جی. جو 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہو, اس کے کردار میں حسینیت نہیں آئے گی. اس کی تو چال بتائے گی کہ حسینی جا رہا ہے, اس کا روش بتائے گی کہ حسینی جا رہا ہے. لہذا یہ تمام کمالات ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا, منتخب کیا ہے. منہم ائمۃ, جن کا کام کیا ہے, یہدونا بامرنا. ہم نے بنایا ہے کہ وہ ہدایت دیں, ان کا کام ہدایت دینا ہے. جو ہادی ہوتا ہے نا, جو ہادی ہوتا ہے, جو مربی ہوتا ہے, وہ سخت مزاج نہیں ہوتا.
وہ تند مزاج نہیں ہوتا، وہ اکھڑا اکھڑا نہیں رہتا، وہ منہ بگاڑ کر نہیں ملتا، اس کا اخلاق، اس کا چہرہ ہدایت دے رہا ہوتا ہے۔ ہدایت دینے والے کو ارشاد ہو رہا ہے نبی مکرم کے بارے میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہم نے جس رسول کو تمہارے پاس ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ اس میں پریشان ہو جاتا ہے۔ حریص علیکم، اور تمہارا وہ حریص ہے، تمہارا وہ حریص ہے۔ میں نے ابتدا میں امام صادق کے دو واقعے سنائے، وہ تمہارا حریص ہے۔ اچھا، صفت حرص ذاتی طور پر شہرہ عام میں اچھی صفت نہیں ہے، مگر یہاں اللہ نے اپنے نبی کے لیے صفت حرص کو استعمال کیا ہے۔ جی، حرص اس وقت قابل مذمت ہو جائے گی کہ جب متعلق قابل مذمت ہے۔ اگر متعلق قابل تعریف ہے تو حرص بھی قابل تعریف ہو جائے گی۔ مثلا اگر کہا جائے کہ زید حریص علی الدنیا، زید دنیا کا حریص ہے، تو یہ مذمت کر رہا ہوں میں خود بخود، کیونکہ دنیا کی طلب کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر فوراً کہہ دیا جائے زید حریص علی العلم، زید علم کا حریص ہے، تو اب تعریف ہو رہی ہے۔ جو نبی مکرم کے لیے اللہ نے کہا نا کہ میرا نبی تمہارا حریص ہے، ہمارے پیسے کے حریص، معاذ اللہ، کیا دیں گے ہم؟ کیا دے سکتے ہیں؟ ولائی سماعتیں اور مجلس محفل سننے آئے بیٹھے لوگوں سے جملہ کہہ رہا ہوں، سرکار جب معراج پر گئے تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی، میں بھی اتار دوں۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے گا اگر میری بات جا رہی ہو تو۔ فوراً آواز آئی میرے نبی جوتیوں سمیت آؤ، اور جب سرکار جوتیوں کے ساتھ وہاں گئے نا تو اللہ اس جگہ کو کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند مقام پہ تھا، نبی سب سے بلند مقام پر ہیں اور جوتیاں پہن کے ہیں، سب کچھ ان کی جوتیوں کے نیچے۔ کیا دے دیں گے ہم کیا دے دیں گے اپنے نبی کو؟ لہٰذا اگر نبی کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ حریص علیکم، وہ تمہارا حریص ہے، ہماری ہدایت کے حریص ہے، ہماری بہتری کے حریص ہے، ہماری ترقی کے حریص ہے۔ جہاں کرکٹ کی اور ہاکی کی ٹیم کے لیے وزیر ایئرپورٹ پر استقبال کرتے ہیں، کیا دیگر ممالک سے گولڈ میڈل لانے والا کمپیوٹر سائنس میں اور مثال کے طور پہ کیمسٹری میں اور مثال کے طور پہ فلاں مہارت کے اندر جو گولڈ میڈل لے کر واپس لاہور ایئرپورٹ پہ اتر رہا ہے، اسے بھی وزیر لینے جاتا ہے؟ اس کا استقبال بھی ہماری مملکت کے بڑے کرتے ہیں۔ جی، اگر آج نبی کا کلمہ پڑھنے والا دنیا کا مثلاً ٹاپ 10 سائنسدانوں میں سے کوئی ایک ہو جائے تو نبی یہ چاہتے ہیں، نبی یہ چاہتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھنے والا عزت پائے، عظمت پائے، فخر سے سرکار کہیں گے میرا چاہنے والا ہے، پوری دنیا چلا رہا ہے، میرا کلمہ پڑھتا ہے۔ لہٰذا جتنا میرے اندر قابلیت اور صلاحیت بڑھے گی اتنا نبی کو میں خوشی فراہم کروں گا، اور یہی کیفیت کچھ اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہونی چاہیے۔ وہ یہدون بامرنا، ہمیں ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم امام کیوں بناتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم امام بناتے ہیں ہدایت دینے کے لیے، مگر کسے بناتے ہیں؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ ہم دو صفتوں کی وجہ سے امام بناتے ہیں، ایک صفت وہ صابر ہوتے ہیں، برداشت، تحمل مزاجی، آستینے لوٹنے والا، گھوسا تیار کرنے والا، فوراً کافر اور مشرک کا فتویٰ لگانے والا، مسجد سے امام بارگاہ سے نکالنے والا، بھائی بھائی کی لڑائی کرنے والا، پارٹیاں اور تنظیمیں بنا کر ایک دوسرے کے خلاف تہمتیں لگانے والے، میسیجز چلا کر دل آزاریاں کرنے والے، وہ کسی صورت میں بھی علی کے چاہنے والے نہیں ہیں۔
خدا کے واسطے جب پتہ چل جائے کہ اس کے دل میں علی بستا ہے، بس ختم، مجھے اسے معاف کرنا ہوگا، مجھے اسے درگزر کرنا ہوگا، اس نے میرا نقصان کیا ہے، میں اپنا نقصان اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے، اس کے دل میں حسین بستے ہیں۔ یہ تناؤ کھچاؤ، لڑائی جھگڑا، میں جس مسجد میں رہتا ہوں اس کے صحن میں 2 لڑکے لڑ رہے تھے، اور ایک بدتمیزی کی حدیں گزار رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ باہر چلو تو بات کرتے ہیں۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا جی باہر جا کے کیا کرو گے؟ کہنے لگا مولانا یہ امام بارگاہ ہے، لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے اس کا ماتھا چوم لیا، میں نے کہا بھائی باہر جا کر بھی یقین رکھنا کہ حسین وہاں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کم سے کم اتنے تو ہو جائیں کہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مدرسوں میں اگر لڑائیاں ہو رہی ہوں تو گویا مولا کو خوش نہیں کر پا رہے۔ صبر، برداشت، تحمل مزاجی، جلدی فیصلہ نہیں دیں، جلدی رائے نہ دیں۔ میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں بزرگ سے خفا نہ ہو، فوراً میسج نہ چلائیں، فوراً بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ خاص طور پہ جوانوں میں ایک قاعدہ کلیہ دے رہا ہوں، جس میسج میں فساد کا 1% بھی شائبہ ہو کہ اس میسج سے فساد پھیل جائے گا، اس میسج کو فارورڈ نہ کرو، اس کا گلا وہیں دبا دو ڈیلیٹ کر کے۔ میرے پاس تو کہیں سے آیا تھا، بھائی تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے آگے کیوں بڑھایا؟ جب FIR کرتی ہے نا تو وہ کہتا ہے جی وہ تو میرے پاس کہیں سے آیا تھا، تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے آگے بھی تو بڑھایا۔ جی علی کے چاہنے والے، فاسقوں سے نفرت کرنے والے سنی سنائی خبر پر عمل کریں گے، سنی سنائی خبر پہ عمل کرنے والے کو فاسق کہا ہے نا قرآن میں۔ جی سورہ حجرات کے اندر، اور جسے فاسق بولا ہے وہ وہی تھا نا جو سن کر آ گیا تھا اور آ کے نبی کو بتا دیا، ماحول خراب کر دیا صحابہ کرام میں، ایک جذبات کی کیفیت ہو گئی اور ماحول خراب ہونے لگا۔ قرآن کی آیت آئی کہ اگر ایسے خبر کوئی لے کر آئے تو آپ اس پر اعتبار نہیں کریں۔ توجہ کر لی؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے، یقین کامل رکھنے والے، حق الیقین رکھنے والوں کو ہم امام بناتے ہیں۔ یہ کیفیت حق الیقین، دیکھیے یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھ رہا ہوں میں مولا کی قول کو۔ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یقین تو ہوتا ہی یقین ہے، حجاب کا کیا مطلب ہے؟ حجاب کے بغیر اگر یقین ہے تو وہ یقین ہے، پھر حجاب نہیں ہوا نا۔ تو پھر یقین کی 3 قسمیں بنائی اہل دل نے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، علم الیقین میں، عین الیقین میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں میں حق الیقین پر ہوں، اضافہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھئی آپ اس سے بہتر صلوات پڑھیں گے۔ بہت دیر لگا دی، مجھے معاف کریں گے۔ تمام تر ائمہ کی مشترکہ صفات اور کچھ مختلف صفات، ہر امام معصوم کو کچھ نہ کچھ علیحدہ سے صفت اللہ نے عطا کی ہے، ان کے زمانے کی ضرورت کے مطابق۔ جس ممدوح کی خدمت میں ہم بیٹھے ہیں اسے میرے مولا کو، اس امام معصوم کو، اس امام معصوم کو اللہ نے کچھ خاص صفتیں عطا کی ہیں۔ ان صفتوں میں ایک صفت ہے ضمانت کی۔ جی امام ضامن، جی ضمانت لینے والا امام۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ لیں امام کی عظمت پر۔ شکاری ہرن کا شکار کر کے جا رہا ہے، میرے معصوم امام کو ہرن نے دیکھا تو اپنی زبان میں کچھ کہا، اور امام اسے کہتے ہیں جو ہر زبان جانتا ہوں۔ میرے مولا نے اس شکاری کو آواز دے کر کہا اس کے 2 بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، اس کے دودھ اتر آیا ہے، اسے چھوڑ دو، یہ دودھ پلا کر آ جائے گی۔ کہنے لگا آپ کو کیسے پتا چلا؟ حضرت نے فرمایا میں جیسے تمہارا امام ہوں اس کا بھی امام ہوں، یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے، مجھ سے ضمانت مانگ رہی ہے، چھوڑ دو یہ واپس آ جائے گی۔ چھوڑ دی اس نے رسی،
یہ جنگل میں گئی، کچھ دیر کے بعد آئی اور پہلے امام کے پیروں کا بوسہ دیا اور گردن جھکا کر اس شکاری کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ رسی ڈال دو۔ وہ امام کے قدموں میں گر گیا۔ میرے پاس وہ اخبار کی کٹنگ موجود ہے، کیہان اخبار کی، ایران میں اطلاعات اور کیہان نام سے، جیسے ہمارے جنگ اور بڑے اخبار ہیں، ایسے ایک اخبار کا نام ہے کیہان، اس کی کٹنگ میرے پاس ہے۔ مشہد کے مذبح میں، جی جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں، وہاں ایک اونٹ کو نہر کیا جا رہا تھا، اور جیسے ہی اس کو نہر کرنے کے لیے وہ خنجر، وہ چاقو اس کے گلے میں ڈالنے لگے، اس نے بے عتابی کا اظہار کیا اور اپنی رسیاں کھول دی، کھل گئیں اس کی رسیاں اس کی بے عتابی سے، اور وہ وہاں سے دوڑا اور سب پیچھے پیچھے اس کے دوڑ گئے۔ وہ مختلف خیابانوں سے ہوتا ہوا امام رضا کے حرم میں گھسا، اور جہاں آج صحن شفا ہے نا، وہاں گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک گریہ تھا۔ موجود فقہا سے پوچھا گیا کیا کریں؟ کہ یہ امام رضا کی ضمانت میں آ گئی ہے، اسے نہر نہیں کرو۔ یہ جانوروں کے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے، ان گناہگار آنکھوں سے کتنے لوگوں کو شفا پاتے دیکھا ہے، کتنے لوگوں کو۔ آپ آج پیدائشی پولیو کا شکار یا اپاہجی کا شکار ویل چیئر پہ لائے گئے، جب وہاں لو لگی تو ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، کہ بھئی کیسے چلنے لگے؟ کہا امام اندر سے آئے تھے، کہتے کھڑے ہو جاؤ۔ امام نے کہا میں کھڑا ہو گیا، میرے پیروں میں دم آ گیا۔ یہ ہزاروں واقعات ہیں، وہاں ثبت کیے جاتے ہیں، وہاں ریکارڈ میں رکھے جاتے ہیں، ان لوگوں کی تصویریں بھی رکھی جاتی ہیں، ان کے بیانات بھی لکھوائے جاتے ہیں، ان کے ڈاکٹروں کی رپورٹس بھی وہاں جمع کی جاتی ہیں کہ یہ پیدائشی نابینا۔ میرے سامنے 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، جب میں آخری دفعہ پچھلی دفعہ گیا ہوں، میرے سامنے ایک نابینا بچی جو پیدائشی نابینا تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ تصدیق ہوتی ہے، وہ پھر ایسے مانتے نہیں ہیں، اسے لے جایا جاتا ہے، شاید 1 ہفتے 2 دن 4 دن بھی مہمان ٹھہرایا جاتا ہے کہ اس کی پوری رپورٹ بنے گی۔ جی یہ قصے کہانیوں والے امام نہیں ہیں ہمارے، بس کسی طرح کچھ مل جائے سہارے کے طور پہ، میرا پیر ایسا نہیں ہے، زیادہ نگرانی۔ امام ضامن، ضمانت لینے والا امام۔ اور چھینے گئے تھے کپڑے جو آدم کے خلد میں، حسنین نے وہ زمین پہ منگوا کے چھوڑے۔ سلیمان نعرہ حیدر۔ میرے مولا امام رضا غریب الغربا اس لیے کہلاتے ہیں کہ بہنیں تھیں، بھائی تھے، مگر جنازے پہ کوئی نہیں تھا۔ جو غربت میں، بے کسی میں، اعزہ اقربا کے ہونے کے باوجود وہ اپنے عزیزوں سے دور زہر سے مار دیا جائے، وہ امام۔ فضائل کے باب میں میرے مولا رضا کا دور انتہائی مشکل دور ہے، طے کرنا مشکل ہے کہ کون چاہنے والا ہے اور کون چاہنے والا نہیں ہے۔ اہل بیت کے شیعوں کے لباس میں کتنے ہی لوگ تھے جو اہل بیت کے شیعوں کے دشمن تھے، خود اہل بیت کے دشمن تھے۔ لباس وہ تھا، عنوان وہ تھا، انداز وہ تھا، طریقہ وہ تھا، حتیٰ وہ ساری رسومات بھی وہی ادا کرتے تھے، لیکن امام کے پکے شیعہ نہیں ہیں۔ امام کی غربت کی ایک مثال اور لے لوں، جب امام تقی کی آمد ہوئی تو امام کے چاہنے والوں نے ہی کہا، دیکھیے ایک کڑوی بات کرنے جا رہا ہوں، وہاں سقیفے میں یہ ہوا، لعنت بے شمار، وہاں یہ کھا گئے بے شمار، فلاں ہو گیا تبرہ، لیکن جو کچھ کمزوریاں ہمارے ہیں انہیں کیسے دور کریں گے؟ جی صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے پر تو ہم اسے پسند نہیں کرتے، مگر صلح امام حسن پہ شک کرنے والے تو ہمارے خیمے کے تھے۔ جی بہت مشکل ہے۔ امام تقی کی آمد ہوئی ہے، سب چاہنے والے کہہ رہے ہیں یہ ان کی اولاد ہی نہیں ہے، چاہنے والے کہہ رہے تھے، دوسروں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بڑھاپے میں بیٹا کیسے ہو جائے گا، اتنی عمر میں اولاد کیسے ہو جائے گی۔ مظلومیت دیکھیے، غربت دیکھیے، قیافہ شناس بلایا گیا ہے کہ جو چہرہ دیکھ کر بتائے گا کہ یہ امام رضا کے بیٹے ہیں۔ کیا گزر رہی ہوگی امام پر،
ایک جانب کرسی پر حضرت بیٹھے ہیں، وہ آیا امام کو دیکھا اور مجمع میں دیکھنے لگا، کہا جی اس مجمع میں سے بتاؤ کس کا بیٹا یہ؟ امام کو دیکھ کر کہا کہ یہ ان کا بیٹا ہے، یعنی ایک قیافہ شناس تصدیق کرے گا؟ یہ ہے غربت، یہ ہے غریب الغربا ہونے کا فلسفہ اور علت کہ کیوں امام کا یہ لقب ہے۔ عزیزو، حسن اور جمال ایسا ہے کہ نقاب لگائیں تو کچھ دیر ٹھہریں گے اور بغیر نقاب کے آ جائیں تو محفل ہی الٹ جائے گی۔ بازار سے گزر جائیں تو دکانیں بند ہو جائیں، مسافر رک جائیں، لوگ امام کے چہرے کی زیارت کر کے انگلیاں چبائیں۔ حسن و جمال امام رضا کا اس کیفیت میں، اور تمام تر کمالات کا مجموعہ امام رضا کی ذات کو قرار دیا۔ آپ جس جگہ سے گزرتے ہیں مدتوں وہاں خوشبو رہتی ہے، آپ اگر کسی کی طرف نگاہ بھر کے دیکھ لیں تو اسے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ امام کی صفات کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو امام نے لاغر اور ناتوان دیکھا، وہ گھوڑا ہو، وہ اونٹ ہو، ناقہ ہو، جانور بکری گائے ہو، کسی لاغر ناتوان جانور کو دیکھ کر امام نے ایک لمحے کے لیے اس پر غور کیا، اس کی صحت بحال ہو گئی، دودھ بڑھ گیا۔ یہ ظاہری معجزات، ظاہری کرامتیں امام کی، اور ان تمام کمالات اور کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت امام کی ہے کہ امام نے جس دور میں شش امامی کا جب مکتب کے اندر ایک بحران آیا، اس کے بعد امام رضا کے زمانے میں، امام تقی کے زمانے میں بحران آیا، لوگ تشیع سے اور مکتب سے دور ہونے لگے، فرقہ بننے لگا شیعوں میں۔ امام رضا کے آپ کیوں خاص طور پہ سلام کرتے ہیں امام رضا کو؟ جی، نبی کو سلام کیا، امام حسین کو سلام کیا، پنجتن کو سلام کیا، پھر خاص طور پہ مڑے ان کے درمیان تو اور بھی امام ہیں، انہیں سلام کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں علیحدہ سے ہم امام رضا کو سلام کرتے ہیں؟ امام رضا ان بحرانوں میں آخری بحران کو ختم کرنے والے امام ہیں جن کی وجہ سے آج ہم 12 امامی ہیں۔ صلوات پڑھیں گے امام رضا کی عظمت پر۔ جناب سکندر زیدی صاحب کی خواہش ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلام بھی آپ کو سنا دوں۔ آفاق بھائی کی بھی ہے شاید خواہش، آپ کی بھی ہے؟ تک بندی کر لیتا ہوں، کبھی کبھی شعر کہہ لیتا ہوں ایسے ہی چھوٹا سا آدمی، لیکن یہ ایک محفل امام کی محفل میں امام رضا کی شان میں رضا بھائی توجہ چاہوں گا، مگر اس سے پہلے میرا دل کر رہا ہے کہ میں نے ابھی غزل کہی امام مہدی کو دیکھ کر، سوچ کر مراد ہے، کوئی نہ کہہ دے جی میں نے دعوت کر دیا۔ امام مجھے اندازہ ہو رہا ہے کل ورکنگ ڈے ہے اور آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ نہیں رکنا چاہوں گا۔ ایک امام کو سوچتے ہوئے کہ غزل کہی، آیت اللہ خمینی نے بھی کئی غزلیں کہی ہیں امام کے خد و خال کو سوچ سوچ کے، تو ایک غزل امام کی کہ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمے طور لگا کوہ طور، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ تھوڑا گردن ہلائیے گا اگر شعر جا رہا ہے تو۔ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نشر پیدا کر۔ اور ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، تھوڑا سا بول لیجئے، یہ شعر پہ تو بول لیجئے تھوڑا سا۔ ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر۔ اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ عاشقوں ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ اور الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ آپ آمادہ ہو گئے تو اب امام رضا کی ایک منقبت سن لیجئے، اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ میرے آج کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے امام رضا کی محفل ہے جی،
میرے امام رضا کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے. حاصل قافیہ ہے، دل قافیہ ہے. میرے امام رضا کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے. اور کرے گی خلد بری کیا مقابلہ اس کا، کرے گی خلد بری کیا مقابلہ اس کا، یہ عرض توس نہیں کائنات کا دل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کرے گی خلد بری کیا مقابلہ اس کا، یہ عرض توس نہیں کائنات کا دل ہے. مدینہ کرب و بلا کاظمین و سامرہ، مدینہ کرب و بلا کاظمین و سامرہ. نجف کی طرح سے مشہد بھی میری منزل ہے. اور شعر شاید کسی قابل ہو، فقیروں کا انداز ہے کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں. وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں. حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے. حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے. حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے. یہ بھائی بہن کا رشتہ عجیب پایا ہے. یہ بھائی بہن کا رشتہ عجیب پایا ہے. مشہد سے قم کی طرف دل جو میرا مائل ہے. اور توجہ چاہوں گا کہ مجھے ہے فخر کہ ہوں ایسے در سے وابستہ. ابھی نثر میں بھی میں یہی کچھ کہہ رہا تھا. مجھے ہے فخر کہ ہوں ایسے در سے وابستہ، جو حج بیت خدا کا کمال و حاصل ہے. اور وہی ہے زہد، وہی علم ہے، وہی کردار. وہی ہے زہد، وہی علم ہے، وہی کردار. میرا امام سراپا نبی شمائل ہے. میرا امام سراپا نبی شمائل ہے. اور جو بندگی کی ہے ایک شرط اولی آسی، جو بندگی کی ہے ایک شرط اولی آسی، وہی خلوص میری منقبت میں شامل ہے. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما. ہماری انتظامیہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما. حاضرین یہاں مانگنے آئے ہیں، امام رضا کا واسطہ دیتے ہیں. ان سب کی حاجات کو پورا فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. مریضوں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. خواتین کو عفت و پاک دامنی عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو تعلیم، تقوی، روزگار عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. تعجیل فرما، تعجیل فرما. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حاضرین گرامی چلتے چلتے